بسم اللہ الرحمن الرحیم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی وہ پہلی جنگ رسول اعظم علیہ السلام ہے، اور پیٹ میں فاقہ پہ فاقہ ہے، گھر میں قناعت کا عالم ہے، صبر کا عالم ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف ایک گھوڑا، 8 اونٹ، 70 اونٹ اور 8 زرہیں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف 1000 لشکر جرار ہے، کتنا؟ 1000 لشکر جرار ہے، تازہ دم ہے، کھا کے آیا ہے، شراب پی کے آیا ہے، الست ہو کے آیا ہے، کس کو؟ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، 313 صحابہ کو مٹانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے ابو جہل نے اپنا ایک خادم بھیجا، اپنا ایک ایلچی بھیجا، ایک مخبر کو بھیجا، ایک جاسوس کو بھیجا، جاؤ میدان بدر کا حالات لے کر آؤ، دیکھو کہ مسلمان کتنے سرہوں کے ساتھ آیا ہے، کتنا اونٹ لایا ہے، کتنے گھوڑے لائے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ مخبر جاسوسی کر کے ابو جہل کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے ابو جہل، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پیٹھ پر کپڑوں کے چتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی خنجر ہے، ان کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے ابو جہل، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اسے منٹوں میں برباد کر دیں گے۔ ابو جہل کہتا ہے اے مکہ والو، اے سردار مکہ، اے کفار مکہ، اے اتبار شیبہ، کان کھول کر سن لو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم انہیں جائیں گے پکڑ پکڑ کر باندھ کر اونٹ پر لاد کر لائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ گرا کے بات کرتے ہیں کون؟ ابو جہل۔ ہم جائیں گے، اسے ہاتھ میں رسیاں ڈال دیں گے، پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، اسے غلام بنا کر، سر خرید بنا کر گھسیٹ کر مدینے میں لائیں گے، انہیں ذلیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! کل میدان بدر کا جنگ واقع ہونے والا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر! آج دیکھو سجدوں کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ آج دنیا تھراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج اسلحہ بھی سب سے زیادہ ہے، بارود کا ذخیرہ بھی ہے مسلمانوں کے پاس، 56 سے 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ غلام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ 313، اللہ اکبر! اللہ اکبر! ایمان پیدا ہو جائے گا۔ رسول اکرم نے سر کو سجدے میں رکھا اور دعائیں مانگی، اللہم رب حب لی امتی، اور آپ نے حدیث کا وہ ٹکڑا ہے، دعا مانگی ان تہلک لن توبد ابدا، اے پاک پروردگارہ، یہ مٹھی بھر قوم، یہ مٹھی بھر مسلمان جو 313 کی تعداد میں ہے، اگر یہ مٹ گئی تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ مٹ گیا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، علی مٹ جائے مجھے کوئی غم نہیں ہے، 313 صحابہ ختم ہو جائے، جسے میں نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے تیری بارگاہ میں اس اسلام کی عصمت کے لیے دعا مانگی ہے، اسی اسلام کے خاطر میں نے شعب ابی طالب کے 2 سال قید کاٹا ہے، اسی اسلام کے خاطر میرا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اے پاک پروردگارہ، یہ لوگ تباہ ہو جائیں مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا ان 313 صحابہ کو بچا لے، میں تو یہ کہتا ہوں لن توبد ان تہلک لن توبد ابدا، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے۔
اے پاک پروردگار انہیں طاقت دے، قوت دے، استقلال دے، صبر جمیل دے، یہاں تک کہ عزیزان ملت اسلامیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے۔ ابو سرکار سیدنا صدیق فرماتے ہیں اس دعا کو سن کر مجھ میں جان آ گئی اور میں میدان بدر میں کودا، کئی کو واصل جہنم کیا، اور آیا تو رسول اللہ یہی دعا مانگ رہے تھے، اور آیا تو رسول اللہ یہی دعا مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ جنگ میں سب سے آگے جو شخص تلوار چلا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جناب عکاشہ بن محسن میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کا ایک سوکھا تنا دے دیا، کہا اسی سے جنگ لڑو۔ جناب عکاشہ فرماتے ہیں حضور کے معجزہ سے، آپ کے دستے کو اقدس کی برکت سے وہ تنا کیا بن گیا؟ تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کا آنکھ باہر آ جاتی ہے، آقا نے یوں اٹھایا اور ان کے آنکھوں کے حلقے میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میری آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی جنگ میں اللہ اکبر دنیا کا کوئی ایسا کھیل، کوئی ایسا جنگ نہیں ہے کمانڈر ان چیف پہلے بتا دے فتح میں حاصل کروں گا، کامیابی میں حاصل کروں گا۔ اسی جنگ بدر میں رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا ایک گول سرکل بنایا، ایک دائرہ بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو جہل اس دائرے میں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، کفار مکہ یہاں مارا جائے گا، سرداران مکہ یہاں مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، اللہ اکبر، ابو جہل اسی دائرے میں دم توڑ رہا تھا جو دائرہ میرے رسول اللہ نے کھینچ دیا تھا۔ اے ابو جہل تو یہی مرے گا، وہ وہی طلب کر مر رہا تھا۔ ابو جہل نے اپنے عاشقوں سے کہا مجھے اس دائرے سے نکال لو۔ چچا تھا لیکن دشمن رسول تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ایک پتہ چلتا ہے اگر وہ چچا ہو اور دشمن رسول ہو، باپ ہو لیکن دشمن رسول ہو، خاندان والا ہو، دشمن رسول ہو، تو میرے رسول اللہ نے انہیں جوتی کی ٹھوکر سے مار دیا ہے۔ اگرچہ وہ دور کا ہو، کالا ہو، کلوٹا ہو، بلال حبشی ہو، کلمہ گو ہو، رسول کا وفادار ہو، تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا نے گھر کے ابو جہل کو لات مار کے دور کر دیا اور سلمان فارسی کو سینے سے لگایا۔ مکہ کے نہیں تھے، فارس سے آئے تھے، سہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، آقا نے سینے سے لگا لیا اور گھر کا ابو جہل ابو لہب کو جوتی کی ٹھوکر سے مار دیا۔ تیری مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ تو میرا اور میرے خدا کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ آج جو ہم لوگ کچھ لوگ ہے نا کیا کہتے ہیں تعصب پالتے ہیں، اسٹیٹ والے سے تعصب پالتا ہے۔ ہم کرناٹک والے ہیں، بہاری سے محبت نہیں کریں گے، ہم بہار والے ہیں، کرناٹک والوں سے محبت نہیں کریں گے، ہم آندھرا پردیش والے ہیں، تامل ناڈو والوں سے محبت نہیں کریں گے۔ تم مہاراشٹرا والے ہو، ہمارے کرناٹک میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے، میرے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں سکھایا۔ اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اسلام کا چاہنے والا ہے تو وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک تم یہ مشن نہیں بنا لو گے، یہ عقیدہ نہیں بنا لو گے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابو جہل اس دائرے میں دم توڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے اس دائرے سے باہر نکال دو۔ اگر میں اس دائرے میں دم توڑ دیا تو دشمن تھا نا، کہتا ہے محمد رسول اللہ کا فرمان سچا ہو جائے، مجھے اس دائرے سے نکال دو۔ مرتے مرتے بھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حضور کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو جائے، میں دائرے میں نہ مروں۔ ابو سرکارے ارے ملک الموت آتے ہیں ہے نا، جناب اسرائیل علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ اللہ یہ تمہارا جو دستہ ہے، فوج ہے،
अरे तुम सबका रास्ता रोक सकते हो लेकिन इसराइल का दस्ता मतलब जमात नहीं रोक सकते। जनाब इसराइल आते हैं और गला दबाते हैं, रुख फसे उसरी से परवास कर लेते हैं, कहते हैं अबू जहल जहालत का बाप, तू वहीं मरेगा जहां मेरे नबी ने तेरे लिए जगह इंतखाब कर दिया। असीसा ने मिला। और कौन मारा? दो छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मारा। उस बच्चे का नाम क्या है? अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पर रखना। ये दो छोटे सहाबी रसूल हजरत मास और मऊज हैं, हजरत मास और मऊज हैं। अल्लाह अकबर। ये दोनों बच्चे जनाबे अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाते हैं। छोटी छोटी खंजर है, कमर में पटका बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर। कहते हैं ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुझे अबू जहल का पता बता दो, वो कहाँ है? वो कहते हैं ए बेटा, तुम वहां क्या करोगे? तुम मासूम हो, तुम नौखेज हो, तुम छोटे हो। वहां तीरों की बौछार है, तलवारों की झनकार है, लोहे की पुकार है, वहां धूल गर्दो गुबार है। तू घोड़ों तले मसला जाएगा, तू रोंदा जाएगा, तू दम तोड़ देगा बेटा, तू छोटा है, तू वापस चला जा। वो बच्चे कहते हैं कौन कहता है कि मैं छोटा हूं? इस्लाम की कुर्बानी देखो। वो बच्चा अपने पैर के पंजे के बल यूं खड़ा हो जाता है, कहता है अब्दुर्रहमान बिन औफ देख मैं कितना ऊंचा हूं। काश आज हमारे बच्चों में ये जज्बा होता। काश वो 313 थे तो डरता था जमाना, इसलिए डरता था कि उनके बच्चे भी मुजाहिदीन हुआ करते थे। वो 313 था तो डरता था जमाना। हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। अल्लाह अकबर। न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। यहाँ तक के वो बच्चे कहते हैं ए अब्दुर्रहमान बिन औफ कैसी बात करते हो? इस्लाम कहता है आगे बढ़ो, पीछे ना जाओ। आप मुझे पीछे जाने की तलकीन करते हो, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। ये बता दो कि वो अबू जहल है कहाँ? तारीख पढ़े, अहादीस मुबारका का मुताला करें, आंखों में आंसू छलकेंगे। ये बताओ कि वो अबू जहल है कहाँ? कहते हैं बेटा देखो, वो दूर में चारों तरफ से फौज का दस्ता है, बीच में जो बग्घी चार घोड़े वाले बग्घी पर जो बैठा है वही अबू जहल है। ये दोनों बच्चे हल मिन मजीद का नारा मारते हुए, शेर मारते हुए मैदान बदर में कूद जाते हैं। छोटे छोटे थे, किसी ने इनका यकीन भी ना किया। वो तो ऊपर देख रहा होगा, ये बच्चे पीछे से गए और पेट में खंजर मार दिया। दोनों बच्चों ने मिलकर बारीकी के साथ हमला किया। मास और मऊस ने अबू जहल को वासिले जहन्नम कर दिया। ऐसे थे हमारे इस्लाम के जांबाज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जंगे मौता में खालिद इब्न वलीद ने अपनी बहादुरी का ऐसी जौहर दिखाया, तलवारों पर काफिरों पर 8 तलवार जंगे मौता में तोड़ दिया। आज जो क्रिकेट का सबसे ऊंचा चौका मारे, बैट को तोड़ दे, बॉल के 2 टुकड़े कर दे, कहते हैं ये बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उनका जय जयकार होता है। ये हमारे इस्लाम के लीडर जनाबे खालिद इब्न वलीद हैं। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जंग में काफिरों पर कितनी तलवारें तोड़ी? 8 तलवार। लोहे की तलवार होती है साहब, आज के जमाने का तलवार नहीं, उस जमाने की 8 तलवारें काफिरों की हड्डियों पर तोड़ देना। यही वो खालिद इब्न वलीद हैं। जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं, वहां का बादशाह कहता है मैं तुम्हें चाबी हवाले कर दूंगा, एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त में जीत गए। खालिद इब्न वलीद के तमाम मुजाहिदीन से कहा सुबह सुबह तुम इस काफिले से, इस शहर से यहाँ से गुजर के दिखा दो, अगर सही सलामती से गुजर गए तो यरूशलेम में तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अल्लाह अकबर। सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और ईसाइयों की क्या प्लानिंग थी? उनके पादरियों का प्लान ये था, बाद नमाज फजर के उन्होंने दुनिया की सबसे हसीन चुनी हुई ईरान की कनीज़ों को, खूबसूरत हसीनों जमील लड़कियों को नंगा खड़ा कर दिया रोड के दोनों किनारों में। आज का मर्द होता तो हालात को छोड़ता, लड़कियों पे टूट पड़ता, इतना हुस्न को देखकर अय्याशी और सिना में मुब्तला हो जाता। कुर्बान जाऊं सैयदना
سیدنا خالد بن ولید کی ذات پر، رسول اللہ کے جانثار صحابہ پر، اللہ اکبر، دونوں طرف جوان دوشیزہ کنواری لڑکیاں ننگی حالت میں کھڑی ہے۔ ذرا اس منظر کو دیکھو، سن کر بھی انسان کے دماغ میں سیکس پیدا ہو جائے گا، لیکن اسلام کے مجاہدین، اللہ ڈر گیا بچہ کیا ہے، اسلام کے مجاہدین اللہ اکبر اس راستے سے گزرتے ہیں، ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دے، صحیح سلامتی سے گزر گئے۔ اور وہاں کا پادری آفیسائی نے اسی وقت یروشلم بیت المقدس کی چابی حوالے کر دیا، جیت تمہاری ہو گئی۔ ایسے تھے اسلام کے جانثار۔ آج کے نوجوانوں تم دیکھو، ہم لوگ اپنے حالات کو دیکھو، ہم دوسرے کی بہو بیٹیوں کو نظر پھاڑ کے دیکھتے ہیں، ہمارے نگاہوں کا تقدس جا چکا ہے، ہمارے ہاتھوں کا جمال جا چکا ہے، ہمارے چہروں کا حسن جا چکا ہے، ہمارے دلوں کا جو تقدس ہوتا ہے، یاد الہی میں جو معمور ہوتا ہے، دل کو ہم نے سیاہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم برباد نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو ذرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جنگ کے درمیان آواز آ رہی تھی، حیزم آگے بڑھو، حیزم آگے بڑھو۔ یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یا رسول اللہ وہ حیزم کون تھا جن کو پکارا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا اے حیزم آگے بڑھو، اے حیزم آگے بڑھو، دائیں چلو بائیں چلو پیچھے چلو۔ نہ پکارنے والا نظر آ رہا تھا، نہ کوئی حیزم نظر آ رہا تھا۔ سنو کان کھول کر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، اے اللہ کی جماعت، وہ حیزم کوئی عام آدمی نہیں، وہ کوئی عام جانور نہیں، حیزم جناب جبرائیل کے گھوڑے کا نام تھا۔ میدان بدر میں جناب جبرائیل جو کہہ رہے تھے حیزم آگے بڑھو، کہنے والی ذات جناب جبرائیل کی تھی، اور جو حیزم تھا وہ جناب جبرائیل کا گھوڑا تھا۔ جناب جبرائیل آسمان سے 5000 فرشتوں کی جماعت لے کر میدان بدر میں اتر گئے تھے ان صحابہ کی مدد کے لیے۔ ارے بول رہا ہوں میں، روزہ لگ رہا ہے آپ کو، ذرا زور سے بولو۔ 313 صحابہ کی مدد کے لیے جناب جبرائیل آئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ گھوڑا جس گھوڑے کا نام حیزم تھا وہ جناب جبرائیل کا گھوڑا تھا۔ 5000 فرشتے اللہ اکبر، کس کی برکت سے؟ ایک سجدے کی برکت سے۔ میدان بدر میں رسول اللہ نے ایک سجدہ کیا تھا اور یہی کہا تھا، اے میرے پاک پروردگار عالم، میدان طائف میں جو میں نے تبلیغ کیا اس کا نتیجہ یہی 313 صحابہ ہے۔ شعب ابی طالب کا جو محصور کاٹا اس کا نتیجہ یہی 313 صحابہ ہے۔ اور مسجد حرم میں میری پیٹھ پر اونٹ کی اوجھ رکھا گیا، میرے گلے میں پنڈا ڈالا گیا، مجھے گھسیٹا گیا، میرے صحابہ کے ناک میں مرچی کا دھواں دیا گیا، خبیب کو جلتے ہوئے کوئلے پر لٹایا گیا، عمار بن یاسر کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ اے بار الہ، ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہی 313 صحابہ ہے۔ ان تہلک لن توبت ابدا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ اے اللہ مسلمانوں کو فوقیت دے، طاقت دے، قوت دے، اور میدان بدر میں کود جاتے ہیں اور آسمان سے 5000 صحابہ کی 5000 فرشتوں کی مدد آتی ہے۔ وہ 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ آج ضرورت ہے نوجوانوں، نگاہوں کو پاک